بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکر ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر جناب۔ تسی دیکھو کہ اسرائیل ہجے تک اسی طرح بدماشی اور فل ٹائم بدماشی جاری رکھے ہوئے ہے، اور کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ آپ آگے دیکھیں کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو آپ دیکھیے گا اسرائیل کو بھی ٹف ٹائم ملنے والا ہے۔ اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اکیلا ہی 50-60 ہزار مسلمانوں کو شہید کر دے گا تو انہوں کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ یہ اس کی بھی خام خیالی ہے، ہونا ضرور ہے۔ اپڈیٹ کرتا ہوں آپ کو فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل جو بدماشی کر رہا ہے اس حوالے سے۔ اور گزشتہ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا گزشتہ دن، اس میں جناب ایک نئے طرح کا سائبر کرائم حملہ کیا تھا اسرائیلیوں نے، اور ہو سکتا ہے کہ امریکن اور اسرائیلی مل کے کیا ہو، کیونکہ کچھ ڈیوائسز تھیں، پیجر ہوتے ہیں، ایک فون ہوتا ہے اینڈرائڈ، وہ تو ویسے بھی حزب اللہ کے جو لوگ ہیں وہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس میں سیکیورٹی کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن پیجر کا استعمال ہو رہا تھا جو صرف ٹیکسٹ میسج صرف پڑھ سکتے ہیں۔ اور دو طرح کے پیجر ہوتے ہیں، یہ ایک ڈیوائس ہوتی ہے، اس میں ٹیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی سی اس کا ڈسپلے ہوتا ہے، اور وہ ڈیوائس کے اوپر صرف آپ کو میسج پہنچایا جاتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے طرح کا پیجر جو ہوتا ہے اس پہ جب آپ کو ٹیکسٹ میسج آتا ہے تو آپ اس کا رپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو پیجر ہوتے ہیں ان کا جو سگنل ہوتا ہے بہت پاورفل ہوتا ہے، فون کی بجائے جو زیادہ سیٹلائٹ سے جو لنک ہوتے ہیں یہ پیجر، ان کا سگنل زیادہ پاورفل ہوتا ہے، وہاں پہ فون کا سگنل نہیں آتا جہاں پہ پیجر کا آتا ہے۔ تو یہ پیجر ہو گیا کلیئر۔ کل پیجر پھٹ گئے تھے، اور پیجر پھٹنے کے بعد لوگ 9-10 لوگ شہید ہو گئے تھے، 3-4 ہزار لوگ لبنان میں جناب زخمی ہو گئے تھے۔ اور اس جو ایرانی ایک پراسڑا سفیر وہ بھی جناب لبنان میں، وہ بھی ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، لیکن وہ گئے ہیں بچ، صرف آنکھیں ان کی بہرحال ضائع ہو گئی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان پیجرز کے اندر اسرائیلیوں نے جناب کوئی مٹیریل فٹ کر دیا تھا، اور جب یہ پیجر لبنان نے منگوائے اور پھر بعد میں حزب اللہ کے پاس گئے، اس کے درمیان میں ڈیلے تھا، اور اس کے درمیان میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے، اور وہ پھر پیجر جب استعمال ہوئے ہیں تو وہ جناب ان کے اندر سے مواد تھا جو پھٹا ہے، لوگوں کو ہلاک کیا۔ دیکھو کیسے خطرناک، اللہ معاف کرے، یہ کیسے حربے ہیں، انسانیت کے قتل چیک کریں کیسے کر رہے ہیں۔ تو جو قتل کرتا ہے ایسے اور اس طرح کی ظلم کرتا ہے کہ 50-60 ہزار مسلمانوں کو جس نے شہید کر دیا ہو، انسانوں کو جس نے شہید کر دیا ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو مٹا دیتے ہیں، اور ظلم کرنے والے کو، یہ آپ یاد رکھیں۔ اچھا، بہرحال حزب اللہ اب نہ صرف پیجر بلکہ موبائل کا استعمال بھی ترک کر دے گی۔ یہ دیکھو، یہ ایک طرف تو جناب چل رہا ہے امریکہ اسرائیل کے ساتھ، اور دوسری طرف نیوٹرل ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل یہ آپس میں ان کی محبت ہے، لیکن آپس میں محبت صرف ان کی مطلب کی حد تک ہے، حالانکہ یہ بھی آپس ایک دوسرے نے برا ہی سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال مفادات ان کے اکٹھے ہیں۔ اب کیا مفادات ہوں گے یہ آگے چل کے آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن ایک بات بہرحال کنفرم ہے کہ بیت المقدس ہمارا جو قبلہ اول ہے وہ یہودیوں کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے، اور عیسائیوں کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے، اور ہمارے لیے تو آپ کو پتہ ہے ہی ہے، کیونکہ ہمارے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ پیغمبروں کی امامت کروائی تھی، اور وہاں سے آپ براق پہ بیٹھ کے تو عرش معلیٰ پہ گئے تھے، تو وہ ہمارا پہلے ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمارا وہ قبلہ اول ہے، جس کے بارے میں اسرائیل بہت کچھ ویڈیوز بھی آپ نے پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کمپنی نے ایک ویڈیو بنائی اور جعلی آگ لگا کے ایک سائڈ پہ بیت المقدس کے، اور لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چھوڑی، تاکہ دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان امہ کیسے جواب دیتی ہے۔ لیکن مسلمان امہ کی طرف سے جو ویلاگر ہیں ہمارے بھائی، ان سے میری بار بار ریکویسٹ ہے کہ اس پہ اپنا رد عمل دیں، اور اس ویڈیو کو کنڈیم کریں، اور اسرائیل کے ناپاک عزائم کے خلاف ایک آواز، یک آواز ہو جائیں، لیکن نہیں ہو رہے۔ لیکن ہم تو اپنا خیر بال کام یہ جاری رکھیں گے، ہمارا تو یہ مشن ہے کہ ہم فلسطینی اپنے مسلمان بھائیوں کا جو ہمارا قبلہ اول ہے، اور وہاں پہ جتنا بھی ظلم و ستم ہو گیا اسرائیل کا، میں تو اسے بھائی کنڈیم کرتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں اسرائیل پہ۔ بہرحال
یہ جناب خبر تھی، میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو بتا دوں کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے پہلے اپنے ارکان کو خبردار کیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ موبائل فون یا اس طرح کی کوئی ڈیوائس نہ رکھیں، کیونکہ اسرائیل گروپ ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے انہیں استعمال کر کے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل گروپ ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان آلات کی مدد سے اراکین پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایران کی حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپ کے اراکین رابطے کے لیے اس پرانی ٹیکنالوجی پیجرز کو استعمال کر رہے تھے۔ اس حملے کے بعد امریکی جامعہ سے منسلک انسٹرکٹر نیکولس ریس نے خبر ایجنسی کو بتایا کہ پیجر کے برعکس اسمارٹ فونز کے استعمال سے پکڑے جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تاہم حالیہ حملے کے بعد حزب اللہ اپنی مواصلاتی حکمت عملی تبدیل کرنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ امکان ہے کہ منگل کو ہونے والے دھماکوں کے بعد زندہ بچ جانے والے حزب اللہ کے اراکین نہ صرف پیجر بلکہ موبائل فونز، ٹیبلٹ یا دیگر الیکٹرانک آلات کا استعمال بھی ترک کر دیں گے۔ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ روز لبنان کے مختلف علاقوں میں حزب اللہ ارکان کے زیر استعمال پیجر میں ایک ساتھ دھماکے کیے گئے تھے، جن میں 9 افراد شہید ہوئے تھے اور 3 سے 3,500 تک لوگ جو تھے وہ شدید زخمی ہوئے تھے۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق جناب ایران کی حمایت یافتہ عسکری پسند گروپ کا کہنا ہے کہ مذکورہ پیجر حزب اللہ کے متعدد اراکین کے زیر استعمال تھے اور پھٹنے میں اس کے 2 جنگجو جاں بحق ہوئے، جس کا ذمہ دار انہوں نے کہا ڈائریکٹلی یہ اسرائیل ہے۔ حزب اللہ کہنا ہے کہ دھماکوں سے متعلق تمام حقائق اور معلومات کی جانچ کے بعد اسرائیل کو مکمل ذمہ دار ہم ٹھہراتے ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر مجرمانہ جارحیت کا الزام عائد کرتے ہوئے انتقامی کارروائی کا اندیا بھی دیا تھا۔ جناب ٹھیک ہے، حملہ کیسے کیا گیا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ حملہ کیا کیسے گیا۔ یہ بھی ایک بڑی اہم انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی ہے جو آپ کے سامنے رکھنی انتہائی ضروری ہے۔ وہ یہ تھا کہ رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے چند ماہ قبل درآمد کیے گئے 5,000 پیجر کے اندر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مذکورہ پیجر تائیوان کی ایک کمپنی سے خریدے گئے، تاہم مذکورہ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ ان ڈیوائسز کو تیار نہیں کرتے بلکہ ایک یورپی فرم نے انہیں اپنے برانڈ کا نام استعمال کرنے کے حقوق دیے ہیں۔ لبنانی ذرائع کی رائٹر کو بتایا ہے کہ آلات کو موساد نے پروڈکشن کی سطح پر تبدیل کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیوائسز کے اندر ایک دھماکہ خیز مواد موجود تھا جو مخصوص کوڈ ملتے ہی متحرک ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ دھماکہ خیز مواد کے بارے میں معلوم کرنا کافی مشکل ہے۔ کسی بھی ڈیوائس یا اسکینر سے اس کا پتہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ 3,000 پیجر گزشتہ روز اس وقت ایک ساتھ دھماکے سے پھٹ گئے جب انہیں کوڈ کے ذریعے پیغام موصول ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کو سائبر حملہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسے یہ سائبر حملے ہوتے ہیں۔ اور اسرائیل دیکھیں کہ کس حد تک جا کر قتل و غارت میں ملوث ہے۔ اسرائیل کے تنازعات وسیع علاقے تک پھیلانے کی کوشش خطرناک ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ترک صدر کی طرف سے طیب اردگان صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کو فون کر کے لبنان میں پیجر دھماکوں پر دکھ کا اظہار کیا۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل کی غزہ میں تنازعات کو وسیع علاقے تک پھیلانے کی کوشش خطرناک ہے، اسرائیل کو روکنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ دن جو ہوا وہ آپ کو میں نے دیا بتا کہ پیجر پھٹ گئے تھے، اور پیجر ڈیوائسز کے پھٹنے دھماکے ہونے سے جو ہاتھوں میں آپ فون کی طرح لے کے پھرتے ہیں لوگ کے ٹیکسٹ میسج آتے ہیں اس پہ جواب بھی دیتے ہیں، تو اس پہ کافی زیادہ جناب خون بہہ گیا۔ 9 لوگ شہید ہو گئے اور 3,000 آپ اندازہ لگائیں 3,000 ڈیوائسز کے اندر اسرائیلیوں نے موساد نے اس میں مواد
بارودی مواد فٹ کرایا تھا، آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا، بار ایران کی حمایت یافتہ جو عسکریت پسند تنظیم آپ کو پتہ حزب اللہ ہی ہے، اور انہوں نے متحدہ اراکین کے زیر استعمال وہ پیجر وہ لے کے اپنے زیر استعمال رکھے ہوئے تھے، اور جب استعمال تھے تو وہ جناب وہ پھٹ گئے، تو ان کا زیادہ نقصان ہوا۔ سفیر کی آنکھ بھی ضائع ہوئی ہے، جو ایرانی لبنان میں ایرانی سفارتکار جو ہیں ان کی جناب آنکھ بھی سفیر کی آنکھ ضائع نہیں ہوئی، یہ ابھی خبر آ گئی، پہلے آ رہا تھا کہ آنکھیں ضائع ہوئی ہیں، ابھی جناب بریکنگ آئی ہے، میں نے کہا آپ کو میں اپڈیٹ کر دوں، کیونکہ یہ وزارت اطلاعات فلسطین کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے ان کی طرف سے یہ بریکنگ آتی ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے بہت اچھا مٹیریل جو ہے اور ٹروتھ بیسڈ سچا مٹیریل وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ سفیر کی آنکھ ضائع نہیں ہوئی، لبنان میں ایرانی سفارت خانہ نے یہ ابھی کہا ہے، اور امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ پیجر ڈیوائس کے دھماکوں میں ایران کے سفیر مجتبیٰ امانی ایک آنکھ سے محروم ہوئے، لیکن ابھی جناب امریکی اخبار کہنا ہے کہ ایرانی سفیر کی دوسری آنکھ شدید متاثر ہوئی ہے، ایران کے سفیر مجتبیٰ امان کو علاج کے لیے تہران منتقل کیا جائے گا، اور جو پیجر حملے میں بڑی تعداد میں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں ضائع ہوئی ہیں اور باقی شہادتیں بھی ہوئی ہیں لوگوں کی۔ ایرانی سفارتکار کہنا ہے کہ ایرانی سفیر کی آنکھ ضائع ہونے کی اطلاعات غلط ہیں، وہ صرف زخمی ہوئے، ان کا علاج ہو رہا ہے، تاہم آنکھ ضائع ہونے کی بات غلط ہے، اور لبنانی وزارت صحت نے عوام سے زخمیوں کے لیے خون کی عطیات دینے کی اپیل کی ہے۔ اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کی مشیر نے لبنان میں ہونے والے پیجر ڈیوائس دھماکوں میں اسرائیل کے ملوث ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ وہ ساروں کو ہی پتہ ہے، اشارے دیو یا نہ دیو، جتنا بھی خون خرابہ اس وقت عرب میں ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو بیت المقدس جہاں پہ ہماری ہے فلسطین، اور جتنا وہاں پہ ہو رہا ہے جناب، تو وہ سارے کا سارا ہمارا اس پہ بڑا اسٹرانگلی بلیو ہے کہ وہ سارے کا سارا اس کا مرہون منت یہ ہے کہ اسرائیلی شرارت یہ کر رہا ہے پوری اور یہی ملوث ہے ہر جگہ پہ۔ روسی وزیر اعظم کی طرف سے بھی جناب پیجر دھماکوں کی منظوری اسرائیلی وزیر اعظم نے دی، یہ روسی میڈیا نے کل ویسے داس دیتا سی کہ جناب یہ جو لوگ شہید کیے ہیں، 9 کہہ رہے ہیں، 11 کہہ رہے ہیں، جو لوگ جو شہید ہوئے ہیں، یہ دھماکوں کی منظوری باقاعدہ طور پہ بنیامین نیتن یاہو لانتی نے دی تھی۔ یہ روسی جو میڈیا ہے اس نے بہرحال اس چیز کا یہ انکشاف کیا، ٹھیک ہے نا۔ ایران نے بھی لبنان میں ہونے والے جو پیجر دھماکے ہوئے ہیں اس پہ رد عمل دیا اور اس پہ تنقید کی ہے، اور تائیوان سے خریدے گئے تھے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پیجر تائیوان سے خریدے گئے۔ امریکہ کی کہہ رہا ہے، امریکہ دھماکوں سے متعلق معلومات انہیں کہ جمع آج تک کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی ایک اپڈیٹ، میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا قبلہ اول جہاں پہ ہے وہاں پہ جو خون کی ہولی کھیل رہا ہے اسرائیل اور امریکہ مل کے، یہ ایک سیریس ٹاک تھی، سیریس ویلاگ تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو ایک جو اتھینٹک انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ انشاءاللہ اگلے مزید انفارمیٹیو اور اتھینٹک تجزیے جو ہیں وہ آپ کو سننے کو ملتے رہیں گے، اور ہم نے اسرائیل کی جو بدماشی ہے اس کو ہم انشاءاللہ کنڈیم کرتے رہنا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، باقی کوئی کرے یا نہ کرے ہمیں تو خود دیکھنا ہے۔ اسی لیے ہر انڈیویجول ہمارے جو بھی دوست ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کم از کم اسرائیل کو کنڈیم ضرور کریں کہ وہ وہاں پہ نہتے مسلمانوں، بچوں، عورتوں، بیٹیاں ہماری اور ہمارے بزرگوں، نوجوانوں کا خون بہا رہا ہے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال کیجیے گا، اللہ حافظ۔